ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک نیک دل اور مہربان کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی زندگی کھیتوں اور محنت مزدوری کے گرد گھومتی تھی، لیکن اس کا دل دولت کے بجائے دوسروں کی مدد کے جذبے سے مالا مال تھا۔ اس کی کھیتی باڑی گاؤں کے کنارے پر واقع تھی اور اس کے کھیتوں کے راستے میں ایک بہت پرانا اور ویران کنواں پڑتا تھا۔ یہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ اس کی تہ نظر نہیں آتی تھی اور اس کے ارد گرد ایک پراسرار خاموشی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن جب علی صبح سویرے ہلکی روشنی میں اپنے کندھے پر کھدال رکھے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس پرانے کنویں سے کسی کی مدد کے لیے پکارنے کی آواز سنی۔ آواز بہت دھیمی اور درد بھری تھی، جیسے کسی عورت کی آخری التجا ہو۔ علی رک گیا اور غور سے سنا۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ علی کے دل میں پہلی دفعہ خوف پیدا ہوا۔ یہ کنواں گاؤں کے ایک بدنام زمانہ اور طاقتور جادوگر کے قبضے میں تھا۔ جادوگر اپنی چالاکی اور مکاری کے لیے مشہور تھا اور اکثر معصوم لوگوں کو پھنسانے کے لیے روپ بدل لیا کرتا تھا۔ علی نے سوچا کہ یہ جادوگر کی کوئی نئی چال ہوگی، شاید وہ عورت کی روپ میں بدل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے احتیاط برتی اور کنویں سے دور رہ کر اپنا کام ختم کیا، یہ سوچ کر کہ جادوگر کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آواز مسلسل آتی رہی۔ نہ صرف اگلے دن بلکہ تیسرے دن بھی وہ دل دہلا دینے والی پکار علی کو اپنی طرف کھینچتی رہی۔ علی کا مہربان دل اسے روک نہیں پایا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ خطرہ مول لے کر سچائی جاننی چاہیے۔ اگر کوئی واقعی تکلیف میں ہے تو اسے بچانا اس کا فرض ہے۔ چوتھے دن صبح علی نے پوری ہمت جمع کی اور کنویں کے کنارے جھک کر اندر جھانکا۔ کنویں کے تاریک گڑھے میں اس نے دیکھا کہ ایک شاندار خوبصورت مخلوق جو کسی پری سے کم نہیں تھی، موٹی لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ پری کا چہرہ اگرچہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ جب اس نے علی کو دیکھا، پری نے دھیمی مگر واضح آواز میں علی سے التجا کی، اے نیک دل انسان، میں ایک پری ہوں جسے ایک بدبخت جادوگر نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ تم میری مدد کرو اور مجھے ان زنجیروں سے آزاد کراؤ۔ جب تک میں ان زنجیروں میں جکڑی رہوں گی تب تک میرا کوئی جادو نہیں چل سکتا اور میں خود کو بچا نہیں سکتی۔ علی کو احساس ہوا کہ یہ آواز دھوکہ نہیں بلکہ سچی مصیبت کی پکار ہے۔ اس کا دل پری کی حالت دیکھ کر پگھل گیا۔ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ وہ جلدی سے ایک موٹی اور مضبوط رسی لے کر آیا اور اسے احتیاط سے کنویں میں لٹکایا۔ پری نے اپنی تمام طاقت جمع کی اور رسی کو پکڑ لیا۔ کسان نے بھی پوری قوت سے رسی کھینچی۔ کچھ ہی دیر میں محنت اور ہمت سے علی نے پری کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ پری جب کنویں سے نکلی تو اس کے چہرے پر پوری طور پر طاقت اور آزادی کی چمک واپس آ گئی۔ جیسے ہی پری نے اپنی مکمل طاقت حاصل کی، اس نے اپنے جیب میں سے اپنی جادو کی چھڑی نکالی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے چھڑی کو کنویں کی طرف گھمایا، ایک زبردست آگ کا شعلہ بلند ہوا اور اس نے پورے کنویں کو اپنی لپیٹ۔ چونکہ جادوگر کنویں کی جادوئی طاقت میں چھپا ہوا تھا، وہ کنویں کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گیا اور اس کا ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پری نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے نظر جلے ہوئے کنویں پر ڈالے اور پھر شکر گزاری سے علی کی طرف دیکھا، اے مہربان کسان، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ اس ظالم جادوگر سے میری آزادی کا سبب بھی بنے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بولوں گی۔ پری نے مزید کہا، اب جب
کہ میں آزاد ہو چکی ہوں، مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا، لیکن اگر تمہیں کبھی بھی میری مدد کے لیے ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہتے ہوئے پری نے اپنا ہاتھ سے ایک چمکدار نفیس انگوٹھی نکالی۔ وہ انگوٹھی کسی چاندنی کے ٹکڑے کی طرح نظر آتی تھی۔ پری نے وہ انگوٹھی علی کو دیا اور سمجھایا، جب بھی تم مجھے بلانا چاہو تو یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لینا اور میرا نام لے کر پکارنا، میں فوراً وہاں آ جاؤں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ علی نے شکر گزاری کے ساتھ انگوٹھی لے لی اور اپنے کپڑوں میں چھپا لی۔ اس کے بعد پری نے ایک خوبصورت روشن چمک کے ساتھ فضا میں بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ علی کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا، دل میں ایک انوکھا اطمینان اور ایک قیمتی راز لیے۔ وقت گزرتا رہا، علی محنت سے اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ کئی مہینے گزر گئے اور علی نے کبھی بھی انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ وہ دراصل اس انگوٹھی کو کسی آخری اور شدید ضرورت کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ایک سفیر علی اپنی کھیت میں اکیلا کام کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر دو جھاڑیوں پر پڑی۔ ایک خوفناک بڑا اور بھوکا بھیڑیا چپکے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھیڑیا اپنی تیز دانتوں والی شکل اور غسیلی آنکھوں سے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی بھیڑیے نے اسے دیکھا، وہ ایک ہی چھلانگ میں علی کو کھانے کے لیے اس کے پاس آنے لگا۔ علی بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ اس کے کھیت گاؤں سے بہت دور تھے۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مایوسی میں ڈوب گیا۔ اچانک خوف کے عالم میں اسے پری کی بات یاد آ گئی۔ اس کی انگلیوں نے فوراً اپنے جیب کو چھوا جہاں انگوٹھی محفوظ تھی۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر علی نے وہی جادوئی انگوٹھی نکالی اور جلدی سے اسے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور اونچی آواز میں پری کا نام لے کر پکارا۔ پلک جھپکتے ہی ہوا میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اور پری ایک روشن چمک کے ساتھ وہاں نمودار ہو گئی۔ بھیڑیا پری کو دیکھ کر ایک دم سہم گیا اور اپنی جگہ پر رک گیا۔ پری نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی جادو کی چھڑی نکالی۔ چھڑی سے ایک تیز نیلی روشنی نکلی اور سیدھے بھیڑیے سے ٹکرائی۔ بھیڑیا ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہی ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ اس طرح پری نے علی کی جان بچا لی۔ علی نے گہرے سانس لیے اور پری کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پری نے مسکرا کر علی کو دیکھا اور اس کی بہادری اور نیکی کی تعریف کی۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر ہوا میں غائب ہو گئی اور علی کو یہ یقین دلا گئی کہ نیکی ہمیشہ بدلہ لاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت ہماری مہربانی اور ہمت ہے۔ جس طرح کسان علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک مصیبت زدہ کی مدد کی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی بہادری اور دلیری کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے، چاہے وہ دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہی زندگی کا سب سے قیمتی سبق ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔